علامہ خادم حسین رضوی پاکستان کے نامور عالم دین اور مذہبی اور سیاسی رہنما تھے۔ وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحریک لبیک پاکستان کے بانی اور سربراہ تھے۔ خادم رضوی پاکستان کی تاریخ کے ان بڑے کرداروں میں سے ایک تھے جو اچانک منظر پر آئے، بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خادم رضوی 22 مئی 1966 کو ضلع اٹک کے علاقے پنڈی گھیب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جہلم سے قرآن حفظ کیا اور پھر جامعہ نظامیہ لاہور سے دینی تعلیم حاصل کی۔ حدیث کے میدان میں خصوصی دسترس کی بنیاد پر انہیں شیخ الحدیث کہا جاتا تھا۔ وہ لاہور کی معروف مکی مسجد میں خطابت کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ پنجاب اوقاف سے بھی وابستہ رہے۔ 2009 میں گوجرانوالا کے نزدیک ایک کار حادثے کے باعث خادم رضوی اپنے ٹانگوں سے چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ 2017 میں ممتاز قادری کو سزائے موت سنائے جانے کے موقع پر ملک بھر میں احتجاج کا آغاز ہوا تو علامہ خادم حسین رضوی نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھی، جو ممتاز قادری کی سزا پر عمل ہونے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے نام سے ایک سیاسی جماعت میں تبدیل ہو گئی اور علامہ خادم حسین رضوی اس کے روح رواں قرار پائے۔ 2017 میں ہی خادم رضوی اس وقت بھرپور طور پر منظر پر ابھرے جب مسلم لیگ نون کی حکومت کے وزیر قانون زاہد حامد نے قادیانیوں کی حمایت میں مبینہ مجوزہ بل منظور کروانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر نومبر 2017 میں خادم حسین رضوی کی قیادت میں ملک گیر احتجاج کیا گیا اور خادم رضوی نے خود اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر موجود فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا۔ خادم رضوی کا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گھر پہنچا اور پاکستان بھر سے ان کو حمایت حاصل ہوئی۔ وہ بعد ازاں حرمت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمبردار کے طور پر پہچانے گئے۔ ایک سال بعد 2018 میں ہونے والے عام انتخابات میں ان کی جماعت مجموعی ووٹوں کی بنیاد پر پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھری۔ 2020 میں فرانس کے صدر کی طرف سے توہین رسالت کی کوششوں کی حمایت کے موقع پر خادم رضوی ایک بار پھر احتجاج کے لیے فیض آباد پہنچ گئے، جبکہ اس دوران دنیا بھر اور پاکستان میں کورونا کی وبا بھی جاری تھی۔ دھرنے کے خاتمے کے بعد لاہور واپسی پر 19 نومبر 2020 کو علامہ خادم رضوی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور انہیں علامہ اقبال ٹاؤن کے فاروق ہاسپٹل لایا گیا۔ ہسپتال پہنچنے پر علامہ خادم حسین رضوی انتقال کر چکے تھے۔ انہیں شیخ زید ہسپتال بھی پہنچایا گیا مگر ان کے انتقال کی تصدیق ہو چکی تھی۔ انتقال کے وقت علامہ خادم حسین رضوی کی عمر 54 برس تھی۔ وہ آیا، اس نے فتح کیا اور چلا گیا کی مصداق خادم رضوی کا تیز رفتار سفر اختتام کو پہنچا۔ خادم رضوی کے جنازے کا اعلان ہوتے ہی بڑی تعداد میں ملک بھر سے لوگ لاہور پہنچنا شروع ہو گئے۔ مینار پاکستان اور گریٹر اقبال پارک میں ان کا تاریخی جنازہ ادا کیا گیا۔ نماز جنازہ ان کے بیٹے حافظ سعد رضوی نے پڑھائی۔ جنازے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی اور یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا۔
علامہ خادم حسین رضوی کی قبر لاہور کے علاقے ملتان روڈ پر چوک یتیم خانہ کے قریب واقع ہے۔ انہیں مدرسہ ابو ذر غفاری کے ایک کمرے میں دفن کیا گیا، جس کے ساتھ مسجد رحمت للعالمین بھی موجود ہے، جہاں علامہ خادم حسین رضوی خطبہ دیا کرتے تھے۔ خادم حسین رضوی کی رہائش گاہ بھی اس مدرسے کے قریب واقع ہے۔ انتقال کے بعد اور تدفین سے قبل ہزاروں لوگوں نے ان کا آخری دیدار کیا۔ ان کے عقیدت مندوں کی موجودگی میں ان کو سپرد خاک کیا گیا اور ان کی قبر پر حاضری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علم حدیث کا معتبر نام، اقبالیات کا قداور عالم، بے باک مقرر، متحرک ترین کردار اور ایک حیران کن سیاسی رہنما سپرد خاک ہوا، جس کا ذکر طویل عرصوں تک دہرایا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی علامہ خادم حسین رضوی کی مغفرت فرمائے۔